أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام حضرات اکابر علماء کرام زعماء ملت اور لوہر دیر کے غیرت مند جرأت مند دلیر اور مجاہد ساتھیوں، آج کے اس پروگرام کے انعقاد پر جمعیت طلبہ اسلام اور جمعیت علماء اسلام کے عہدیداران کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ کل سے آپ کے اور میری دلوں کی دھڑکن قائد ملت اسلامیہ امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ تھا۔ صبح ان کی اجازت سے یہاں عازم سفر ہوا۔ جب نکلنے لگا تو حضرت نے مجھے خصوصی طور پر فرمایا کہ لوہر دیر کے علماء کو نہ صرف مبارکباد دینی ہے، نہ صرف میرے سلام پہنچانے ہیں، بلکہ ان کو پیغام بھی دینا ہے کہ آج سے آپ کو حضرت نانوتوی اور حضرت شیخ الہند کے مشن کو آگے لے جانے کی عملی طور پر ذمہ داری آپ کے سر پر ہے، اور آج سے آپ نے اس مشن کو سنبھالنا ہے۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائی حافظ حمداللہ صاحب نے بہت تفصیلی انداز میں آپ کے سامنے اپنے معروضات کو رکھا۔ میں مختصر وقت میں اشارے کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو تتمہ کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا۔ ایک طرف تو آج خوشی ہو رہی ہے کہ علماء اکرام کا جمع غفیر یہاں موجود ہے، اور صرف مدارس سے فارغ التحصیل علماء نہیں، اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے فارغ التحصیل بھی یہاں موجود ہیں، اور جمعیت طلبہ نے ملا اور مسٹر کی تفریق کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ملا اور مسٹر کی تفریق کیوں ہوئی، ملا اور مسٹر میں تفریق کہاں سے ڈالی گئی، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ 1400 سال جناب سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر مغل اور خلافت عثمانیہ کی سلطنت تک آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ایک ہی دینی ادارہ ہوتا تھا جہاں سے عالم بھی پیدا ہوتا تھا، حافظ بھی پیدا ہوتا تھا، مبلغ اور مصنف اور مقرر بھی پیدا ہوتا تھا، وہیں سے ڈاکٹر اور انجینئر، گورنر اور سربراہ مملکت بھی پیدا ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ ملا اور مسٹر میں تفریق ایک منصوبے کے تحت کی گئی تاکہ معاشرے سے مولوی کے کردار کو کم کیا جائے،
معاشرے میں مولوی کو کمی بنا دیا جائے، اور کچھ وقت ایسا لگا کوئی ایسے ادوار ہمارے سامنے گزرے کہ واقعی یہاں مولوی کو گالی بنا دیا گیا، مولوی کو عیب کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا، لیکن پھر تاریخ نے پلٹا کھایا اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے، حضرت شیخ الہند نے جس نہج پہ کام کیا، آج ہمیں اپنے آپ کا امتحان لینا ہے، اپنا سر اپنی گردن میں ڈال کر چھانکنا ہے، اپنی گریبان میں دیکھنا ہے کہ کیا ہم آج واقعی حضرت نانوتوی کے حقیقی جانشین ہیں، کیا ہم واقعی حضرت شیخ الہند کے جانشین ہیں؟ کیا حضرت نانوتوی کا فلسفہ یہ تھا کہ مسجد بنے گی، مدرسہ بنے گا، 8 سال اور 12 سال اور 13 سال مولوی پڑھ کر آئے گا اور مسجد کے حجرے تک محدود ہو جائے گا؟ کیا حضرت نانوتوی کا فلسفہ یہ تھا کہ فارغ التحصیل بننے کے بعد ہم نے تبلیغ میں، تقریر میں، تصنیف میں، تحریر میں تو اپنا کردار ادا کرنا ہے، لیکن قوم کی رہنمائی کے لیے ہم نے میدان وڈیروں، خانوں، نوابوں اور سرداروں کے حوالے کرنا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ آج یہاں کیا ہو رہا ہے؟ حضرت نانوتوی نے تو فرمایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے پر اللہ کے نظام کے لیے اپنے صلاحیتیں صرف کریں گے۔ آج حضرات علماء اکرام، میں خاص طور پر علماء سے مخاطب ہوں، میں نے کہا میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، جلدی آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن توجہ سے میری گفتگو کو سنیں۔ حضرات علماء اکرام، آج آپ حضرات کے سامنے ملک کے حالات ہیں، عالمی حالات ہیں، آج آپ کے سامنے عالم کفر کی ریشہ دوانیاں ہیں، آج عالم اسلام میں مسلمانوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے، آج اسلام کا نام لینا جرم ہے، آج کلمے کے لیے محنت کرنا جرم ہے، آج مدرسے کا بنیاد رکھنا جرم ہے، آج مسجد کی بنیاد رکھنا جرم ہے، اس مسجد اور مدرسے کے ممبر اور محراب سے خان، نواب اور سردار کے خلاف آواز بلند کرنا جرم ہے۔ کیوں؟ کیا یہ ملک اس نعرے پر بنایا گیا تھا کہ جہاں مندر کو تو آزادی ہوگی؟ 1 سال میں خان صاحب کے دور حکومت میں، صرف 1 سال میں اسلام آباد کے مندروں کی تعمیر اور تزئین اور آرائش کے لیے 28 کروڑ روپے خرچ کیے گئے 1 سال میں۔ آج کرتارپورہ کا بارڈر کھلا ہوا ہے، آج قادیانی دندناتے پھر رہے ہیں، آج کرسمس کے موقع پر چرچوں کی سیکیورٹی آرمی اور رینجرز اور پولیس کر رہی ہے، ہمیں اعتراض نہیں۔ اقلیتوں کی جان مال، عزت اور آبرو کی چوکیداری مسلمان کے ذمے ہے، اقلیتوں کے جان مال، عزت اور آبرو کی حفاظت ہونی چاہیے، لیکن آج اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جس ملک کو کلمے کے نعرے پر حاصل کیا گیا، جس ملک کو اسلام کے نعرے پر حاصل کیا گیا، جس کے لیے نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا اسلام، سندھ کے بڑے شہر سکھر میں 19 مساجد کو ایک رات میں بلڈوزر لگا کر شہید کر دیا گیا، ایک رات 19 مسجدیں۔ آج آپ جائیں یوٹیوب پر، گوگل پر سرچ کریں، بحیثیت وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عمران خان نے جو امریکہ میں پہلی تقریر کی، وہ آج ریکارڈ پر موجود ہے۔
عمران خان نے امریکہ کا دورہ کرتے ہوئے امریکی پارلیمنٹیرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان کے چند مذہبی جنونیت رکھنے والے ملاؤں سے لڑ کر میں نے آسیہ ملونہ کو باہر روانہ کیا ہے۔ آسیہ کون ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ آسیہ کو سزا دینے والا میں نہیں تھا، آسیہ کو سزا دینے والے آپ نہیں تھے۔ پاکستان کی عدالتوں میں کیس چلے، وکلاء نے دلائل دیے، وکلاء کے دلائل کے بعد دو عدالتوں کے فاضل ججوں نے کہا کہ یہ عورت سرور کونین سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی مرتکب ہوئی ہے، اس عورت کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ ہم نے نہیں کہا، مفتی نے نہیں کہا، کسی مدرسے کے دارالفتاء نے نہیں کہا، عدالت نے کہا، اور ایک عدالت نے نہیں، دو عدالتوں نے۔ اور عمران خان کہتا ہے میں چند مذہبی جنونیت رکھنے والے ملاؤں سے لڑ کر میں نے آسیہ کو باہر روانہ کیا۔ مولانا سمیع الحق شہید کی تقریر، آخری تقریر شہادت سے ایک دن پہلے کی، ریکارڈ پر موجود ہے، سن لیں۔ انہوں نے جو انکشافات کیے، قادیانی مصنف کو ڈونلڈ ٹرمپ کی بارگاہ میں پہنچایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا راجہ ظفر الحق کمیشن رپورٹ جو آج ایوان کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ راجہ ظفر الحق کمیشن رپورٹ میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ اسمبلی سے ختم نبوت کے قانون پر ڈاکہ ڈالنے کی رٹ دائر کرنے والی پی ٹی آئی تھی۔ قادیانیوں کا جو یار ہے، اور کتنا قدم بڑھاؤں، سانپوں کے بلوں میں تو ہاتھ ڈال دیے ہیں، اور کتنا قدم بڑھاؤں، میں نے تو اپنے شہید والد کے خون میں لت پت جنازہ اٹھانے کے بعد بھی گھر میں سونے کو ترجیح نہیں دی، والد کے مشن کو ترجیح دی ہے۔ اور آج علماء کے اس عظیم مجلس میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں، چاہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، مجھے پتا ہے کہ میں نے سانپوں کے بلوں میں ہاتھ ڈالے ہیں، مجھے پتا ہے میں نے وقت کے فرعونوں کے ساتھ محاذ آرائی کی ہے، مجھے نہیں پتا شہادت کا موت ملا تو اس سے بڑی سعادت میرے لیے کوئی نہیں ہوگی، چوم کر شہادت کی موت کو حاصل کریں گے، لیکن علماء اکرام پیشن گوئی کر رہا ہوں آج، میرے الفاظ لکھ لو، اتنا قدم سندھ میں بڑھا لیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سندھ باب الاسلام بنے گی، اور مستقبل قریب میں سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر سنے، اور مستقبل قریب میں اور اور یہ بھی پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر ضرور بالضرور لہرائے گا، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھ رہی، اب کوئی مائی کا لال جمعیت کا راستہ نہیں روک سکتا، لہذا ہم نے قدم بڑھا دیا ہے، اب علماء اکرام آپ کے قدم بڑھانے کی دیر ہے۔ اور ایک بات کہوں، ناراض مت ہوئیے گا، دل کا ایک درد ہے آپ کے سامنے رکھو، 6-7 سال کا تجربہ، 6-7 سال کی ٹھوکریں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں،
کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ اب کوئی خان نہیں، اب کوئی نواب نہیں، اب کوئی سردار نہیں، ہمارے راستے میں رکاوٹ ہم خود ہیں۔ ہم مولوی سیدھے ہو جائیں نا معاملہ سیدھا ہو جائے گا، سچ کہہ رہا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا۔ ہم خود ہیں، مدرسے کے نام پر رک جاتے ہیں، مسجد کے مصلحت پر رک جاتے ہیں۔ آج فاٹف کا بل جس کا حافظ حمداللہ نے ذکر کیا، 28 شرائط فاٹف نے پاکستان کو لکھ کے دی ہیں، اور علماء کرام جب سے عمران خان آیا ہے 2 طرح کی قانون سازی اسمبلی میں ہوئی ہے۔ ایک قانون سازی جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کی ہوئی ہے، دوسری قانون سازی فاٹف کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ فاٹف کے 28 شرائط میں جو امریکہ نے، اقوام متحدہ نے، فاٹف نے پاکستان کو لکھ کے دی ہے کہ یہ 28 شرائط آپ نے ہمیں پورے کر کے دینے ہیں۔ ان 28 شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ پاکستان میں مدرسہ نہیں رہے گا، مدرسے کے تشخص کو تبدیل کر کے مدرسے کو اسکول ریفارم میں تبدیل کیا جائے گا، اور مدرسہ نہیں ہوگا، مدرسہ اسکول کہلائے گا۔ آج اس پر کام ہو رہا ہے۔ آج جس مدرسے کی وجہ سے آپ رک جاتے ہیں، جس مسجد کی وجہ کل یہ مدرسہ ہی نہ رہا تو پھر کیا کرو گے؟ کل یہ، اور یہ باتیں میری آپ کو بڑی عجیب سی لگ رہی ہوں گی، لیکن آپ ترکی پر ذرا نظر کریں، آپ بنگلہ دیش پر ذرا نظر کریں، وہ ترکی، یہ ذرا عجیب بات ہے علماء اکرام، آپ کے نالج میں اضافہ کر رہا ہوں کہ جب خلافت عثمانیہ کا وہاں وقت پورا ہو رہا تھا، یہ وہی وقت تھا کہ بر صغیر ہند و پاک میں ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے پنجے گاڑ رہی تھی۔ اس وقت یہاں صاحب اقتدار کون تھا؟ بھائی جب انگریز یہاں آیا، بر صغیر میں صاحب اقتدار کون تھا؟ ہندو تھے یا مسلمان؟ ملا جلا جواب ہے، کسی نے کہا ہے ہندو، کسی نے کہا ہے مسلمان۔ مسلمان، اور کن کی حکومت تھی؟ مغلوں کی۔ اب سنیں یہ تقریباً برابر وقت، یہ بات شاید علماء کے علاوہ باقی ساتھیوں کو کم سمجھ آئے، یہ برابر کا وقت ہے کہ یہاں مغلوں کی حکومت زوال پذیر ہوئی، وہاں خلافت عثمانیہ زوال پذیر ہوئی، لیکن آپ دیکھیں وہ خلافت ہے، اسلامی سلطنت ہے، اسلامی ریاست ہے، اور یہاں شہنشاہیت ہے۔ ہاں مسلمانوں کی حکومت ضرور ہے لیکن خلافت نہیں، شہنشاہیت ہے، مغلوں کی حکومت ہے، وہاں خلافت عثمانیہ زوال پذیر ہو رہی ہے، یہاں شہنشاہیت مغلوں کی حکومت زوال پذیر ہو رہی ہے، وہاں سے بھی وہ اقتدار سے جا رہے ہیں، یہاں سے بھی جا رہے ہیں۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ وہاں اتا ترک نے کہا کہ مسجد کو تالا لگاؤ۔ مسجد کو تالا لگا یا نہیں لگا؟ بولیں یار حضرات علماء، مجھے جواب دیں، مجھے بات سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ مسجد کو تالا لگا یا نہیں لگا؟ اذان پر پابندی لگی یا نہیں لگی؟ نماز پر پابندی لگی یا نہیں لگی؟ کہا اتا ترک نے آپ کی داڑھی مجھے پسند نہیں، منڈواؤ داڑیاں، اور وقت کے علماء نے اپنے چہروں سے داڑیاں منڈوا کے پھکوا دی، وقت کے شیخ الحدیثوں نے اپنے سروں سے پگڑیاں اتار دی، پھر کہا ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سر پر دوپٹہ اور برقع اور عبایا قبول نہیں ہے، ان کے سروں سے دوپٹہ بھی اتارو، عبایا بھی اتارو۔ آپ پڑھیں تاریخ کو، وقت کے مجددوں نے، ابدالوں نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتار کر پھینک دیے۔ پھر کہا مسجد بند، تکبیر بند، اذان بند، نماز بند، داڑھی ختم، پگڑی ختم، عبایا ختم۔ پھر کہا قرآن بھی قبول نہیں، مسجدوں سے، مدرسوں سے، گھروں سے، دکانوں سے ٹرکیں بھروا کر قرآنوں کی دریاؤں میں پھینکوائی گئی۔ کیوں؟ کبھی سوچا ہے؟ خلافت عثمانیہ کا وقت ہے، اور اس کے مقابلے میں اتنا بڑا معاملہ وہاں کیوں ہوا؟ کبھی سوچا ہے؟ حضرات علماء اکرام، بنگلہ دیش تقریباً 100% سنی ریاست،
وہ بنگلہ دیش جس کے چھوٹے سے چھوٹے مدرسے میں 3,000 طلبہ دور حدیث میں ہے، وہ بنگلہ دیش جہاں حج سے بڑا اجتماع تبلیغ کا ہوتا ہے، وہ بنگلہ دیش جہاں ہر گھر میں حافظ عالم پایا جاتا ہے، اسلامی قانون پارلیمنٹ سے نکال کر روڈ پر پھینک دیے گئے، جب چاہتے ہیں مولوی کو سولی پہ لٹکایا جاتا ہے۔ آپ نے سوچا کیوں؟ میں عرض کر رہا تھا یہ برابر کا وقت ہے، وہاں خلافت عثمانیہ زوال پذیر ہوئی، یہاں مغلوں کی حکومت زوال پذیر ہوئی، لیکن کیا ہوا؟ خلافت عثمانیہ کے زوال پذیر ہونے کے بعد اتا ترک کے مقابلے میں کوئی تحریک سر نہیں اٹھا سکی، اور یہاں مغلوں کی شہنشاہی حکومت زوال پذیر ہونے کے بعد ایک ایسی تحریک نے سر اٹھایا کہ اس تحریک میں ہندو جواہر لال نہرو بھی آپ کے ساتھ ہے، سکھ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور اتنی بڑی تحریک چلی کہ انہوں نے انگریز کو بر صغیر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ کیوں؟ یہاں تو خلافت عثمانیہ نہیں تھی، شہنشاہیت تھی، مغل تھے، لیکن ایسا کیا تھا کہ علماء تو اٹھے، مسلمان تو اٹھے، ہندوؤں کو بھی اپنے ہم نوا کیا، سکھوں کو بھی اپنے ہم نوا کیا، اور انگریز کو خطہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ وہ بات یہ تھی کہ ہماری طرح ترکی کے علماء نے تصنیف تو سنبھالی، تقریر اور تحریر تو سنبھالی، تبلیغ، مسجد اور مدرسہ تو سنبھالا، بنگلہ دیش کے علماء نے ہماری طرح تبلیغ اور تصنیف اور تحریر، مسجد اور مدرسہ تو سنبھالا، لیکن انہوں نے سیاسی میدان خوانین، وڈیروں، سرداروں اور نوابوں کے حوالے کیا۔ وہاں پر علماء اکرام نہ داڑھی بچا سکے، نہ پگڑی بچا سکے، نہ مسجد بچا سکے، نہ مدرسہ بچا سکے، نہ اسلامی قانون بچا سکے، لیکن یہاں کے علماء نے اپنے طالب العلم کو، دارالعلوم دیوبند نے اپنے طالب کو، حضرت نانوتوی نے اپنے شاگرد کو، حضرت شیخ الہند نے اپنے شاگرد کو، مفتی محمود نے اپنے شاگرد کو سیاسی میدان دیا، سیاسی شعور دیا۔ اس سیاسی میدان کے بدولت، اس تحریک کے بدولت انگریز کو بھی کل یہاں سے دم دبا کے بھاگنا پڑا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ شیخ الہند کی جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں جمعیت کے یہ ابابیل یہودیوں اور نصرانیوں کے ایجنٹ کو بھی یہاں سے بھگانے پر مجبور کریں گے۔ كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی۔ یہ تو آپ کو انبیاء سے سیاست وراثت میں ملی ہے، مصلی بھی ہمیں وراثت میں، اذان اور تکبیر بھی وراثت میں، نکاح اور جنازہ بھی وراثت میں، تو ہمیں قوم کی قیادت بھی وراثت میں ملی ہے۔ جب تک یہ میدان آپ نہیں سنبھالیں گے تب تک کامیابی نہیں ملے گی۔ روٹی کپڑا اور مکان تو نہیں ملا، قرض تو نہیں اترا، 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا، قرضہ نہیں لوں گا، قرضہ لیا تو خودکشی کر لوں گا، اور 3 سال میں 1 کروڑ نوکریوں کی جگہ آپ جائیں تحقیقات کریں، کیمرے ریکارڈ ہو رہے ہیں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، 3 سال میں 30 لاکھ سے زائد لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، 30 لاکھ سے زائد۔ 50 لاکھ گھر دوں گا، صرف میرے صوبے سندھ میں انکروچمنٹ کے نام پر 20 لاکھ گھروں کو بلڈوزر لگا کر منہدم کیا گیا ہے۔ قرضہ نہیں لوں گا۔ سنیں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، قرضہ نہیں لوں گا۔ 47 سے لے کر اب تک جتنے حکمران آئے، چاہے وہ فوجی حکمران تھے یا جمہوری، 70 سال کا قرضہ ایک طرف ہے، عمران خان کے 3 سال کا قرضہ 70 سال کے قرضے پر بھاری پڑ گیا ہے۔ 70 سال کے قرضے سے زیادہ قرضہ 3 سال میں لیا ہے۔ اب کیا کہتا ہے؟ انڈے، کٹے، مرغیاں پالو۔
لوگوں نے کہا کہ بدبخت آدمی پوری زندگی یہی کام تو کیا ہے. اچھا انڈے کٹے اور مرغیوں سے کام نہیں چل رہا, ایسا کرو لنگر خانے کھول رہا ہوں وہاں آؤ. تو وہ عبداللہ شاہ غازی کراچی کے مزار پر بیٹھنے والا ناراض ہو گیا. تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں ناراض ہیں؟ اس نے کہا بھائی اگر لنگر پر حکومت ملنی ہے تو عمران خان تو اب شروع کر رہا ہے, میں نے ساری زندگی لنگر بانٹا ہے, پھر وزیر اعظم مجھے بناؤ نا. اچھا ایسے کرو, بڑا اچھا کام قوم کو بتا رہا ہوں, اس سے بہترین کام کوئی نہیں. بتاؤ. انڈوں سے کام نہیں چلانا, کٹوں سے, مرغیوں سے, لنگر سے. اب ایسا کرو بھنگ پیو مست جیو, بھنگ پیو مست جیو. یہ اگر امریکہ اور برطانیہ میں ہوتا تو پاگل خانے میں ہوتا, پاکستان میں ہے اور وزیر اعظم ہے, یہ ہماری بدقسمتی ہے. بھنگی سارے کھڑے ہو گئے, پوری زندگی بھنگ تو پیے اور کیا کریں. کہتے اچھا کام نہیں چل رہا, ایسا کرو گھبرانا بالکل بھی نہیں, بالکل نہیں گھبرانا, سکون صرف قبر میں ملے گا. ایک طرف ملک کی معیشت کا تباہ, ایک طرف آپ کی ناکام خارجہ پالیسی یہ ہے کہ پی آئی اے کا جہاز پارلیمنٹیرین کو لے کر کابل کے اوپر 1 گھنٹے تک اڑتا رہا ہے اور پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کو کابل کے ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہیں مل رہی. یہ آپ کی ناکام خارجہ اور داخلہ پالیسی ہے. سی پیک جس میں $52 ارب شروع میں ملے تھے, اور دوسرا سی پیک کا آپ سے معاہدہ کیا تھا, میں گفتگو ختم کر رہا ہوں, آخری الفاظ ہے. دوسرا معاہدہ کیا تھا سی پیک کا کہ $400 بلین دیں گے, 5 انڈسٹریل زون, 5 انڈسٹریل زون لگائیں گے. سنیں, یہ چائنا نے آپ سے معاہدہ کیا تھا, یہ آپ کے ذہن میں ہو علماء اکرام, میں عجیب بات آپ سے کرنے لگا ہوں. چائنا نے کہا تھا کہ روڈ راستوں کے بعد $400 بلین دیں گے, اس سے 5 انڈسٹریل زون لگائیں گے. ہر انڈسٹریل زون میں سوئی سے لے کر ایٹم بم تک کی فیکٹریاں ہوں گی. ہر انڈسٹریل زون میں 25 لاکھ لوگ برسر روزگار آئیں گے. آپ کو پتا ہے سی پیک تو بند کیا, لیکن ناراضگی کی وجہ سے چائنا نے پچھلے مہینے ایران جا کر یہ $400 بلین کا معاہدہ ایران سے کر دیا ہے. اب یہ سارا پیسہ ایران میں لگے گا, چابہار پہ لگے گا. ایک طرف ہندوستان آپ کے مد مقابل کھڑا ہے, ایک طرف ایران کھڑا ہوگا, آپ خطے میں کہاں ہوں گے. لہذا سنیں, یہ ملک کی معیشت تباہ کی, لوگوں سے روزگار چھینا, لوگوں سے جینے کا حق چھینا, ملک کو خطے میں تنہائی کا شکار کیا, تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لیا, اور ختم نبوت پر ڈاکا, ناموس صحابہ پر ڈاکا, فاٹف کے شرائط میں اسکول ریفارم میں مدرسے کو تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور ببانگ دہل اعلان کہہ رہا ہوں, ٹنگے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہاں مجھے خود بلا کے, کراچی میں مجھے خود بلا کے کچھ لوگوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو کہو ہمارے راستے سے ہٹ جائے. خلائی مخلوق والوں نے کہا, نکے کے ابو نے کہا, مجھے خود بلا کے کہا. میں کیا وفاق کی بات کروں, مجھے کہا مولانا کو کہو راستے سے ہٹ جاؤ. میں نے کہا وہ رکاوٹ کہاں ہے. بیٹھے نا جی, آپ حضرات بیٹھے, ابرار بیٹھ جاؤ, پیچھے والے بےتاب ہو رہے ہیں. تم نے خود بےتاب ہو کر دوسروں کو بھی بےتاب کیا ہے. کہنا لڑکا ہوا. سنیں, ان کو چھوڑ دے, مہربانی کریں, میں 2 منٹ میں گھڑی دیکھیں, 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. میں بہت اہم باتیں عرض کر رہا ہوں. خطے میں تنہائی کا شکار, داخلہ اور خارجہ ناکام پالیس, 30 لاکھ لوگ بے روزگار, 50 لاکھ گھر منہدم کر دیے. میں آ رہا ہوں اس پر. اور
ختم نبوت کے قانون پر ڈاکہ، ناموس رسالت کے قانون پر ڈاکہ، آسیہ ملونہ کی رہائی، قادیانی مصنف کی رہائی، اور حضرت صدیق اکبر کے شان میں گستاخی کرنے والے ملعون کی رہائی۔ پھر مجھے خود بلا کے نکے کے ابو نے کہا مولانا کو کہو راستے سے ہٹ جائے۔ میں نے کہا وہ رکاوٹ کہاں ہے؟ اس نے کہا ہمارے اور دیکھیں موبائل ریکارڈ ہو رہی ہے، کھلم کھلا علی الاعلان ڈنگے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں۔ کسی میں جرت ہے تو مجھے جھوٹا ثابت کرے، میں تاریخ، آفیسر کا نام، سب چیزیں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ کیا کہا؟ کہ ہمارے راستے سے ہٹ جائے۔ میں نے کہا رکاوٹ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا رکاوٹ یہاں ہے، رکاوٹ یہاں ہے کہ مدارس کے نصاب کو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور مولانا ہمیں نصاب میں تبدیلی کی اجازت نہیں دیتا۔ مجھے خود کہا، میں نے کہا سنو، جب تک جمعیت کا ایک کارکن زندہ ہے آپ کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے نہیں دیں گے۔ یہ میں ان کو منہ پہ کہہ کے آیا ہوں، لیکن سنیں آج کیا ہو رہا ہے۔ ملک تباہی کے کنارے پر، ناکام خارجہ اور داخلہ پالیسی، آج کرتارپور کا بارڈر کھولا گیا، قادیانی دندناتے پھر رہے ہیں، کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، مسجد داؤ پر، مدرسہ داؤ پر ہے۔ آج 4 سال کی معصوم بچیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ آج لاہور میں 8 مارچ کو خواتین اپنے حقوق کے لیے نکلتی ہیں، اسٹیج پر خواتین اپنی شلواریں لٹکا کے کہتی ہیں کہ ہمیں ہم جنس پرستی کی آزادی دی جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا عمران خان واقعی مدینے کی ریاست کا والی ہے اور مدینے کی ریاست بنانا چاہ رہا ہے؟ عمران خان کے بارے میں جو میرے قائد نے 15 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی، یہ اسلام کا نمائندہ نہیں، یہ یہودیوں کا نمائندہ ہے۔ آج وقت نے ثابت کر دیا ہے یہ پاکستان کا بھی دشمن ہے، یہ اسلام کا بھی دشمن ہے، یہ ختم نبوت کا بھی دشمن ہے، یہ مسجد، مدرسے، داڑھی اور پگڑی کا بھی دشمن ہے۔ اور سن لو عمران خان، جب تک ہماری جان میں جان ہے انشاءاللہ تمہارے خلاف روڈوں اور راستوں پر یہ نوجوان لڑتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر! زندہ ہے جمعیت، مفتی کی جمعیت، مدنی کی جمعیت، لاہوری کی جمعیت، بخاری کی جمعیت، مولانا عبدالرحمان کی جمعیت، خمرو کی جمعیت۔ آج ہمارا ایمان ہم سے چھیننے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ علماء اکرام، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، علماء اکرام، میں آپ کو اپنے شہید والد کی یہ پگڑی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، التجا کرتا ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، میری نظر ہے وہاں، جماعت کی نظر ہے وہاں۔ ایسا نہ ہو ہم خواب غفلت میں رہیں اور ترکی اور بنگلہ دیش کی طرح پانی سر سے گزر جائے، نہ داڑھی میسر ہو، نہ پگڑی میسر ہو، نہ کلمہ میسر ہو، نہ ماں بہن بیٹی کے سر پر دوپٹہ میسر ہو۔ خدا کے لیے بیدار ہو جائیں، خدا کے لیے میدان میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور جب آج ہم میدان میں لڑ رہے ہیں تو کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان تو زرداری کی جنگ لڑ رہا ہے، مولانا تو نواز شریف کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہمارے اچھے بھلے ساتھی یہاں آپ کے آس پاس کے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا تو جماعت پر قابض بن کر بیٹھا ہے۔ تمہاری پوزیشن تو یہ تھی کہ تمہیں ہم نے پیپلز پارٹی کی شاگرد تنظیم سے اٹھا کے صوبے کا صدر بنا دیا۔ تمہاری تو پوزیشن یہ تھی کہ تم گھر میں اپنی یونین کونسل کی چیئرمین شپ نہیں جیت رہے تھے، ہم نے تمہیں سینیٹر بنایا۔ تمہاری پوزیشن یہ ہے کہ تم اپنے حلقے سے ایم پی اور ایم این اے نہیں بن سکتے۔ تم کہتے ہو کہ مولانا جماعت کو خراب کر رہا ہے، تم شیخ الہند کی جماعت کے زیادہ مامے اور دادے بن رہے ہو، حضرت مفتی محمود کے جماعت کے وارث بن رہے ہو۔
آج دنیا کہہ رہی ہے کہ مفتی محمود نے جہاں جماعت چھوڑی تھی، مولانا فضل الرحمان نے جماعت کو اس سے 1000 نہیں، 1,00,000 نہیں، 1 کروڑ گنا آگے بڑھایا ہے۔ الحمدللہ۔ ہم کل بھی اور سنیں ان بھگوڑوں کو بتانا چاہتا ہوں، بھگوڑو کتنے دن تم اسرائیل کے پیسوں پہ چلو گے؟ کتنے دن تم اسرائیل کے پیسوں پہ چلو گے؟ ایک بات یاد رکھو، ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کے ورکر نہیں کہ ہر 2 دن کے بعد اپنا قبلہ اور کعبہ تبدیل کر دیں۔ ہم شیخ الہند کے وارث ہیں، گردن کٹوا دیں گے، مولانا فضل الرحمان سے پیچھے نہیں، ہم گردن کٹوا دیں گے، جمعیت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم گردن کٹوا دیں گے، عمران خان اور اس کے حواریوں کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کریں گے۔ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ اور سنو، تم کہتے ہو ہم زرداری کی جنگ لڑ رہے ہیں، تم کہتے ہو ہم نواز شریف کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ اگر مولانا نے زرداری کی جنگ لڑنی ہوتی تو سانپوں کے بلوں میں مولانا ہاتھ کیوں ڈالتے؟ کارکنوں کو امتحان میں کیوں ڈالتے؟ مجھے ایک فون کر دیتے کہ لاڑکانہ میں بلاول کا مقابلہ نہیں کرنا، بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ جاتا۔ نواب شاہ میں زرداری کا مقابلہ نہیں کرنا، میں بیٹھ جاتا۔ لیاری کراچی میں بلاول کا مقابلہ نہیں کرنا، میں بیٹھ جاتا۔ عطا الرحمان صاحب کو فون کرتے کہ اسفندیار ولی کا مقابلہ نہیں کرنا، یہاں جمعیت کے عہدیدار بیٹھ جاتے۔ مولوی صلاح الدین کو فون کرتے کہ محمود خان اچکزئی کا مقابلہ نہیں کرنا، وہ بیٹھ جاتا۔ بھائی محمود خان اچکزئی کا مقابلہ جمعیت نے کیا یا نہیں کیا؟ اے این پی کا مقابلہ جمعیت نے کیا یا نہیں کیا؟ نون لیگ کا مقابلہ جمعیت نے کیا یا نہیں کیا؟ پیپلز پارٹی کا مقابلہ جمعیت نے کیا یا نہیں کیا؟ تو اگر ان کی جنگ لڑنی ہوتی تو ان کا مقابلہ کیوں کیا؟ بیٹھ جاتے نا، راستہ چھوڑ دیتے ان کے لیے۔ سوال ہم سے نہیں بنتا کہ ہم زرداری اور نواز شریف کے ساتھ کیوں ہیں، سوال پاکستان کے عوام سے بنتا ہے کہ آپ کو داڑھی اور پگڑی والے پسند کیوں نہیں آئے، آپ نے زرداری اور نواز شریف اور اے این پی پر اعتماد کیوں کیا؟ سوال لوگوں سے بنتا ہے، ہم سے نہیں بنتا۔ لیکن ایک بات آپ سے واضح کہہ دوں، علل اعلان کہہ دوں، بابانگ دہل کہہ دوں، ہمیں سیاسی لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں سیاسی اتحادیوں کی ضرورت ہے، اور ہم ان کی قیادت میں نہیں چل رہے، وہ ہمارے مولانا کی قیادت میں چل رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ بلاول بھی مولانا کی امامت میں ہے، نواز بھی مولانا کی امامت میں ہے، ہماری امامت میں چل رہے ہیں وہ۔ لیکن ایک بات واضح کہہ دوں کہ وہ اپنے منشور پر ہیں، نون لیگ اپنے منشور پر ہے، پیپلز پارٹی اپنے منشور پر ہے، ہم اپنے منشور پر ہیں۔ ہمارا منشور اقتدار نہیں، ہماری منزل اقتدار نہیں، ہماری منزل اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام ہے، ہماری منزل پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام ہے، اور رفتہ رفتہ ہم اپنی قوت اور طاقت کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ پارلیمنٹ کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے، ووٹ کی پرچی کے ذریعے اس ملک کو جس نعرے پر حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، انشاءاللہ مولانا کی قیادت میں اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام ہے۔ تو آپ تیار ہیں؟ ذرا آہستہ بولے، کہیں تھانے دار نہ سن لے۔ قائد اشارہ کڑے دے، قائد اشارہ کڑے دے، دا تماشا ٹائم دے، دا تماشا ٹائم دے۔ کیا آپ قائد کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ مت سمجھو کہ ہم پیچھے ہٹے ہیں۔ آزادی مارچ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر کیا تھا یا اکیلے؟ بولو یار۔ 15 ملین مارچ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر کیے تھے یا اکیلے؟ پیپلز پارٹی آج فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اچھی بات ہے، اے این پی کی طرح وہ بھی فیصلہ کر لے، میرے تو پاؤں میں زنجیر ہیں کافی مہینوں سے، اچھی بات ہے وہ فیصلہ کریں۔ سنیں،
اگر ایک جماعت جاتی ہے پھر بھی ہم چلیں گے، 2 جماعتیں نکلتی ہیں پھر بھی تحریک جاری رہے گی، 10 جماعتوں میں 9 جماعتیں چھوڑ جاتی ہیں، اکیلے بچتے ہیں، پھر بھی اس وقت تک یہ تحریک جاری رہے گی جب تک عمران خان کے اقتدار کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ تو تیار ہیں؟ عید کے بعد ایک نیا محاذ شروع ہونے والا ہے، تیار ہیں؟ عید کے بعد اسلام آباد فائنل راؤنڈ کے لیے جانا ہے، تیار ہیں؟ عید کے بعد عمران خان کو گلے سے گھسیٹ کر باہر نکالنے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ ذرا کھڑے ہو کر وعدہ کریں، جو تیار ہیں کھڑے ہو کر وعدہ کریں۔ ڈر تو نہیں جاؤ گے؟ دب تو نہیں جاؤ گے؟ پیچھے تو نہیں ہٹو گے؟ بیوی کی محبت میں گھر تو نہیں رک جاؤ گے؟ پکی بات ہے؟ خون کے آخری قطرے تک لڑو گے؟ اسلام کے لیے لڑو گے؟ پاکستان کے لیے لڑو گے؟ ختم نبوت کے لیے لڑو گے؟ ناموس صحابہ کے لیے لڑو گے؟ مسجد اور مدرسے کے لیے لڑو گے؟ داڑھی اور پگڑی کے لیے لڑو گے؟ اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کے لیے لڑو گے؟ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سرے مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتا ہے مجھے کیا دار و رسن سے ارے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔